صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس میں جو سوال پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر تو سب کا اتفاق ہے، اور دوسری جانب یہ جو امام مہدی علیہ السلام کی آمد پر اہل سنت یقین بھی رکھتے ہیں، اتفاق بھی کرتے ہیں، تو آپ اس کی صحیح جو تشریح ہے وہ فرما دیں۔ حالانکہ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں تو پورے قرآن میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں ملتا، اور بالکل اسی طرح ذخیرہ احادیث میں اگر آپ دیکھیں تو بھی کچھ نہیں ملتا۔ تو یوں فیل ہوتا ہے کہ یہ ساری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، امام مہدی آئیں گے، یہ ہوگا، وہ ہے، ان کی کوئی حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آئیے آج میں آپ کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس سوال کا جو جواب ہے اس سے آگاہ کرتا ہوں۔ سنیے، قرآن کریم کے اندر ایک آیت جو ہے وہ 3 بار ذکر کی گئی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور ایک جگہ آتا ہے وکفی باللہ شہیدا۔ یہ جو آیت ہے سورۃ توبہ میں 33 نمبر آیت ہے، سورۃ فتح میں دیکھ لیں تو یہ 28 یعنی 28 نمبر ہے، اور سورۃ صف میں 9 یعنی 9 نمبر آیت ہے۔ اس کے اندر آپ کو یہ مضمون مل جائے گا کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو بھیجا ہے کہ اس کے آنے کی وجہ سے جو بالہدا و دین الحق، جو ہدایت اور دین حق کے ساتھ آیا ہے، اور یہ جو دین اسلام ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، یعنی سارے ادیان اس کے آنے کی وجہ سے مٹ جائیں گے، صرف اور صرف دین اسلام باقی رہ جائے گا۔ اگرچہ ولو کرہ المشرکون، جو مشرکین ہیں ان کو یہ بات ناگوار گزرے، وکفی باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ ہی اس پر گواہ کافی، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ خوب جانتے ہیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آج تک کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ مسلمانوں کی تمام دنیا پہ حکومت پائی ہو اور تمام ادیان مٹ چکے ہوں، ایسا اب تک کوئی ایسا دور نہیں آیا۔ تو وہ وہی دور ہے، وہ وہی دور آئے گا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور ہوگا۔ امام مہدی محمد بن عبداللہ المہدی کا دور ہوگا، جو آئیں گے اور ان کے آنے کی برکت سے تمام ادیان مٹ جائیں گے اور دین اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اور اللہ کے حبیب پیغمبر نے فرمایا احادیث نبویہ میں، افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ امام مہدی کا ذکر جو ہے احادیث میں صراحتاً آیا ہے اور تواتر کے ساتھ آیا ہے، متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ امام مہدی آئیں گے، لیکن لوگ نہ جانے کیوں انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین کے حبیب پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو لم يبق من الدنیا الا لیلۃ لملک فیہا رجل من اہل بیت النبی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے حبیب پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے ایک ایسا آدمی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ اگلی حدیث میں اس کا صراحتاً ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کے حبیب پیغمبر فرمانے لگے من اہل بیت النبی، وہ امام مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ توجہ میری طرف دیکھنا ذرا، حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے نسب کی بات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، احادیث بھی صحیحہ کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ توجہ میری طرف، اللہ کے حبیب پیغمبر کے الفاظ سنیے، المہدی
من اطرته کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، من ولد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوگا۔ توجہ میری طرف اگلی حدیث میں دیکھیے، اللہ کے حبیب پیغمبر نے امام مہدی کے نام کی بھی صراحت کر دی ہے، ان کے والد کے نام کی بھی صراحت کر دی ہے۔ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد و ماجد کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی وہی نام ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام ہوگا۔ دیکھیے نا ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفاظ سنیے، اللہ کے حبیب پیغمبر فرما رہے ہیں یواتی اسمہ اسمی، امام مہدی کا نام جو ہوگا یواتی اسمہ اسمی، وہی نام ہوگا اسمی جو میرا نام ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا۔ حدیث کا اگلا مصرع سنیے، حدیث کے آگے آنے والے الفاظ سنیے، وَإِسْمُ أَبِي، اور ان کے والد کا وہ نام ہوگا وَإِسْمُ أَبِي جو میرے والد کا نام ہوگا، یعنی ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ بات جہاں تک بس نہیں ہوتی، ذخیرہ حدیث سے ناواقف لوگ حدیث کا مطالعہ کیا بغیر امام مہدی کا انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ دیکھیے نا ذرا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف امام مہدی کے آمد کی بات نہیں کرتے، صرف ان کے نام کی بات نہیں کرتے، صرف ان کے نسب کی بات نہیں کرتے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حلیے مبارک کو بھی بیان کرتے ہیں۔ ذرا سنیے حدیث کے الفاظ، اللہ کے حبیب پیغمبر فرماتے ہیں ان کا چہرہ کشادہ ہوگا، ان کی ناک اٹھی ہوئی ہوگی، اور وہ زمین کو جس طرح آج زمین ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہے، وہ ظلم زیادتی کو ختم کر کے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ان کے آنے کی وجہ سے بارش کثرت سے ہوگی، اور زمین اپنے نباتات کثرت سے اگائے گی، اور زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، مال کی کثرت ہوگی اور جانوروں کی بھی کثرت ہوگی۔ اب میں حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، توجہ میری طرف، اللہ کے حبیب پیغمبر کے الفاظ سنیے نا ذرا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجل الجبہ، ان کا جو چہرہ وہ گشادہ ہوگا، اکمل انیف، اور ان کی آنکھ اٹھی ہوئی ہوگی، یملأ الارض قسطاً، وہ آ کے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یسقی اللہ الغیث، اللہ رب العالمین ان کی آمد کی وجہ سے بارشوں کی کثرت کر دیں گے۔ اگلی حدیث کی اگلے الفاظ سنیے، وَتَخْرُجُ الْأَرْضَ نَبَاتَهَا، اور زمین کثرت سے اپنے نباتات کو اگائے گی، وَيُؤْتِ الْمَالَ سَحَاغًا، اور مال کی کثرت ہو جائے گی، وَتَكْسُرُ الْمَاشِيَةَ، اور جانوروں کی بھی کثرت ہو جائے گی۔ لوگوں اس حدیث کی تشریح کے اندر محدثین لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جب امام مہدی کی آمد ہوگی، امام مہدی کی آمد کی وجہ سے مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ ایک آدمی امام مہدی کے پاس مال کے وصول کے لیے آئے گا، حصول مال کے لیے آئے گا، کچھ مانگنے کے لیے آئے گا، امام مہدی جواب دیں گے جتنا تیرا دل کرتا ہے لے جاؤ، جتنا تیرا جی چاہتا ہے اتنا مال اٹھا لے جا، مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے حبیب پیغمبر فرماتے ہیں جہاں تک بس نہیں ہوتی، آج کل لوگوں کا دعویٰ ہے کبھی کوئی امام مہدی بن کے سامنے آتا ہے۔ دوستو کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے، ایک مخصوص طبقہ اس کا دعویٰ کرتا ہے، میں ان کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک مخصوص طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ امام مہدی کی پیدائش بھی ہو چکی ہے۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں امام مہدی کی پیدائش نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں امام مہدی کی پیدائش ہوگی ہے، وہ بڑے ہوں گے، ان کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی۔ نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَيُصْلِحُ اللَّهُ لَيْلًا، سبحان اللہ، وَيُصْلِحُ اللَّهُ لَيْلًا، اللہ رب
رب العالمین ایک ہی رات کے اندر امام مہدی میں صلاحیتیں پیدا کر دیں گے، اتنی صلاحیتیں پیدا کر دیں گے کہ وہ حکمرانی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ان کو جوان ہونے کی ضرورت، ان کے لیے کوئی عرصہ درکار نہیں ہے، میرا اللہ اس پہ قادر ہے، وہ ضرور ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دے گا۔ توجہ میری طرف، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ توجہ میری طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس حدیث کو سنن ابی داؤد میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک جو ہے اس پہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات ہوگی۔ ابھی جس ٹاپک میں ہم بات کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف امام مہدی کے بارے میں ہماری بات چیت ہو رہی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ توجہ میری طرف، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد کے سفید مینار کی مشرق کی جانب اتریں گے، فرشتوں کے پروں سے اتریں گے۔ جب اتریں گے تو کیا کریں گے؟ یہ ہماری اگلی مجلس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ٹاپک میں مکمل بات چیت ہوگی۔ توجہ میری طرف، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار کے مشرق کی جانب اتریں گے تو باب لد کے مقام پہ دجال کو پائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ دوستو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی ان کو ریکویسٹ کریں گے، ان کو درخواست کریں گے، حالانکہ جماعت کے بالکل تیار ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی، اور حضرت امام مہدی کہیں گے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے، آئیے نا ذرا آپ امامت فرما لیجئے، آپ نماز فرما دیجئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے۔ بالآخر حضرت امام مہدی بار بار کہیں گے، آپ نماز فرما دے پر پڑھا دیجئے نا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ انکار کریں گے۔ بالآخر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے مقتدی بن کے اپنی نماز ادا کریں گے۔ دوستو، یہ بڑی تصریح کے ساتھ حدیث مبارکہ کے اندر امام مہدی کا ذکر ہوا ہے۔ اگر پھر بھی ہم انکار کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ناانصافی والی بات ہے، اور یہ ہم جو انکار کر رہے ہیں یہ یا تو ہمارا انکار ہماری کم علمی پہ مبنی ہوگا اور یا پھر ضد پہ مبنی ہوگا۔ اگر ہم انکار کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے صرف امام مہدی کا یہ انکار نہیں ہو رہا، یہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا انکار ہو رہا ہے، یا حدیث نبویہ کا انکار ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس انکار سے بچیں اور جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو بتائیں۔